السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ جی میرے پیارے بھائی، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی سیڑھیوں میں یا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، تو اس لیے قبر کے حوالے سے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بلکہ سبحان اللہ انہوں نے بھی یہی فرمایا نا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اللہ اکبر۔ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ٹھیک ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور عثمان کیا کہتے ہیں اس روایت میں، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو یہاں نجات پا گیا مطلب قبر میں عذاب سے بچ گیا، اس کے لیے جو ہے وہ آگے آسانی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جو یہاں نہ بچائے، جس نے قبر میں نجات نہ پائی، اس کے لیے پھر آگے کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو حدیث جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ الفاظ ہیں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ یہ روایت ہے ترمذی میں 2308 نمبر پر۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی خاص رحمتیں کرے، ورنہ ہمارے اعمال ہمیں قبر میں عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں پتہ ہے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے انہیں بہت بشارتیں دی ہیں۔ آپ نے نام لے کر فرمایا عثمان فی الجنہ، اور جناب عثمان ہی کے بارے میں یہ روایت کیا جاتا ہے کہ وہ قبر پر رویا کرتے تھے، قبر کی سختی اور وحشت اور عذاب کو یاد کر کے۔ اور ہم کتنے بڑے پاپی ہیں، اور ہم کتنے بے فکر ہیں قبر کی زندگی اور قبر کی تیاری سے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، قبر کا معاملہ کیا ہے؟ قبر ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں ہمارے اعمال، یہ جو دنیا میں ہمارے اعمال ہیں، یہ قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، قرآن و حدیث کا پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، بخاری مسلم سیکھنا ہے، امت کو سکھانا ہے، اور جناب قرآن و سنت کی طرف آنا ہے اور لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ اگر یہ نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ، اگر یہ ورد اوراد وظیفے وظائف ہمارے اعمال میں ہیں، تو بھائیوں قیامت اس قبر کی زندگی کے اندر ہمارے یہ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل والے جوان کی صورت میں، ہمارے یہ نیک اعمال ایک خوبصورت لباس والے نوجوان کی شکل میں، اور ہمارے یہ اعمال ہماری قبر میں ایک خوبصورت پرفیوم لگائے ہوئے، خوشبو اور عطر لگائے ہوئے نوجوان کی صورت میں ہمارے ساتھ ہماری قبر میں ہوگا۔ اب اگر ہمیں قبر میں ہمیں اپنے اعمال کی صورت میں ایک خوبصورت لباس والا، خوبصورت چہرے والا، خوبصورت پیاری خوشبو والا ایک ساتھی اگر قبر کی زندگی میں مل جائے، جو کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، تو کیا خیال ہے ہمارا وقت کتنا اچھا گزر جائے گا۔ اب مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ صبح نماز کے بعد سے لے کر دن کے 1 بجنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آنکھ جھپکی اور نماز کے بعد سے 1 بج گیا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً جو ہے وہ صبح کی 6:15 بجے۔ اب 6:15 سے 1 بجتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کیونکہ میرے ساتھ قرآن موجود ہے، میرے ساتھ بخاری موجود ہے، میرے ساتھ ابو داود موجود ہے، میرے ساتھ ترمذی اور نسائی موجود ہے، اور اسی طرح میرے ساتھ علماء کے فتاوی جات موجود ہیں، اور مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہے۔ تو یقین کریں صبح سے لے کر دوپہر ہوتے ہوئے
ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکی اور یہ دوپہر ہو گئی، کیونکہ یہ اچھی چیزوں کا ساتھ میرے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہی معاملہ اللہ کرے ہماری قبر میں ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال، خوبصورت جوان، خوبصورت شکل والا، خوبصورت لباس والا، خوبصورت خوشبو والا، یہ ہمارے اعمال نوجوان کی صورت میں اگر قبر کی زندگی میں ہمیں یہ ساتھی مل جائے، میں سمجھتا ہوں پلک جھپکنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہم طے بھی کر لیں گے۔ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اس منزل کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور یہ قبر کی زندگی گزر جائے گی۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اپنے فضل سے، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور شیطان کے قدموں کی پیروی سے ہمیں اللہ تعالی بچا لے۔ جس کے اعمال گندے اور برے اعمال ہوں گے، پتہ ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یعنی قبر کی زندگی میں کیا ہوگا؟ وہ فلم دیکھتا تھا، وہ ڈرامہ دیکھتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ چوری کرتا تھا، وہ ڈاکہ مارتا تھا، وہ چغل خوری کرتا تھا، وہ غیبت کرتا تھا، وہ بدکاری کرتا تھا، وہ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ سارے گندے کالے کالے کرتوت، گندے اور خوفناک چہرے والا، گندے اور بدبودار کپڑوں والا، گندی اور بدبودار سمیل والا نوجوان، اس کے نیک اعمال اس گندی شکل، گندے کپڑے، گندے سمیل والے نوجوان کی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ ہو گئے۔ آپ بتائیے وہ قبر کی زندگی کتنی بھیانک زندگی ہوگی، وہ قبر کی زندگی پھر کس قدر بھیانک زندگی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کی زندگی کی تیاری کریں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا یہاں پر کہ جناب میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، تو وہ خوفناکی اس صورت میں ہے کہ جب گندے اعمال گندے ساتھی بن کر قبر میں ساتھ ہوں گے، اور اگر نیک اعمال ہیں اور وہ نیک ساتھی کی صورت میں ہیں تو یہ آخرت کی منزل بڑی بہترین ہو کر گزر جائے گی۔